بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا اس تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض نے 9 ربیع الاول اور بعض نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بتائی ہے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی ولادت کا ذکر جاری تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عرب کے نامور شہر تھے اور مدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تک شہرت رکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے کہ ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں! جب اس کی آواز سن کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے کم بخت، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا، آج رات احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوں گے۔ واقعے کے راوی محمد بن اسحاق نے حضرت حسان بن ثابت کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان سے دریافت فرمایا کہ ہجرت نبوی کے وقت حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی، تو انہوں نے بتایا 60 سال۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال رہی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے وقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سیرت النبی میں درج یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولایت نبوی سے قبل ہی لوگوں کو احساس ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے کنگورے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ کعبہ میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ آپ دنیاوی جائے وحشت کے جھوٹے محل زمیں بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا پر چھا جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنے شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ مکہ کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان میں خالص نہیں رہ پاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ یہاں شہری اور سخنوری کا چرچا رہتا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مسند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت علیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں شامل تھیں جو مکہ معظمہ کے شرفاء کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت علیمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا شیر خوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔
میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں، اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدی پر نکلی وہ تھک گئی اور اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی، اور سب کے بعد مکہ پہنچی۔ حضرت علیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید؟ لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میری پستان دودھ سے بھر گئے، اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا، اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ اے علیمہ، خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے کی غرض سے اپنا دایاں پستان آپ کے دہن میں دیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے بایاں پستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا تو آپ رک گئے اور اس طرف دہن مبارک نہ لگایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے ہی انصاف فرما دیا کہ ایک پستان کو اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا دایاں پستان ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ رکھتی اور بایاں اپنے بیٹے حمزہ کو دیتی۔ جب ہم مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف گدی پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے، اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگیں کہ اے علیمہ، کیا یہ تیری وہ گدی نہیں جو مکہ آتے ہوئے تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ بکریاں چرتے چرتے خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت علیمہ کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہی اور آپ تندرستی و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آئیں تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت علیمہ کو نوازا۔ حضرت علیمہ کی آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتی آئیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اچھا سنو، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سرزمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی۔